قیام فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نو نوازیا. اتھوں اگے جس ویلے نکلے نا مدینہ پہنچن تو پہلے ایک مقام آیا جتھے ایک نہ چھوٹی جی کٹیا سی, چوپڑی سی, ایک کلی سی, تے اس کلی دے اندر نا ایک مائی صاحبہ نے جنہ دا نام ام معبد ناصر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال ابو بکر صدیق نے سرکار نے فرمایا بھی مائی جی کو کھان پین واسطے دیو. انہیں آخیا سونیا پتہ کوئی نہیں, نا دا بھی نہیں پتا, ملاقات بھی کوئی نہیں, پر چہرے کو دیکھی جا رہی حسن. آئی سرکار کے حسن کی گل ہو رہی ہے تے مینوں بھی انج لگدا ہے کہ ہر پاسے نور ہی ہو, ہر پاسے چادر ہی چاہے. تو سرکار کے نور کی گل ہو جاتی ہے نا پھر سمجھ لو ہر چیز ہی نور نال نور ہو گئی. آ کے گھر وچ آمنا دے رنگ لایا نور نے, مٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے. سرکار دے نور پاک دی گل ہوے, حسن پاک دی گل ہوے, ہر چیز جناب حسین ہو جاتی ہے. سرکار دے حسن پاک نو ویکھدی آندی ہے سونیا عرب دے رہن والیاں مہمان نوازی خوب جاننیاں, پر اس ویلے ساڈے گھر وچ کوئی چیز نہیں کھان پین والی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی نہ تے وہ ایک ڈکرے بکری بیٹھی ہوئی سی. سرکار نے فرمایا مائی جی او بکری ہے جڑی, بولو یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا بکری کہندی ہے سونیا جے چل سکدی ہوندی نا تے میرا خاوند باقی بکریاں لے کے گیا چارن واسطے تے اینو بھی نال لے جاندا. سونے تے اٹھ ہی نہیں سکتی, کمزور ہے. سنیا جے جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی کی جے ایدے کولوں دودھ لے لئیے سبحان اللہ, اے اٹھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, پھر نہیں سکتی, جے ایدے کولوں اسی دودھ لے لئیے چو لئیے. انہیں آکھیا پھر سنیا تہاڈی مرضی, ٹھیک ہے جس طرح تسی چاہتے ہو کر لو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری دے قریب گئے تو سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا, ید اللہ والا ہاتھ پھیریا. ام معبد, معبد دی ماں, یہ مطلب ہے معبد دی ماں, معبد بچہ سی, ام معبد معبد دی ماں, بچہ بھی چھوٹا ہے وہ گھر وچ وہ بھی سارے منظر پہ دیکھدا ہے. سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا تے بکری انجنا انگڑائی لے این سمجھو تے جوانی آ گئی. سرکار دا ہاتھ لگن دی دیر ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پچھلیاں لتاں پھڑیاں نے. سرکار نے فرمایا مائی دی لیاؤ برتن, سبحان اللہ, لیاؤ تار کڈیے دودھ چوئیے. مائی صاحب نے سمجھا ہوئی ہے بیمار بکری کنا دودھ چھوٹا جا پانڈا ایک پا دے دیتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور لے کے اور برتن آ رہے, سرکار دودھ چوندے جا رہے ہیں. کوئی ام معبد دے گھر وچ ایسا برتن نہیں جڑا دودھ نال پھل نہ ہوئے, سبحان اللہ. سرکار دودھ چوئی جا رہے ہیں, برتن بھرتے جا رہے ہیں, سرکار دودھ چوئی جا رہے ہیں, خود بھی پیتا. ابو بکر صدیق نے پلایا, مائی حرام نے پلایا تے سارے گھر دے برتن بھر گئے نا. تے پیر نصیر الدین نصیر سراج مولا رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہے نصیر, سبحان اللہ. وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہے نصیر, ہزار بار پھر ادھر سے بہار گزری ہے, سبحان اللہ. سرکار ایک باری نہیں چھو گزر جاتے تھے نا, ہزار باری اتھو بہار گزرتی ہے. اور سرکار نے کرم فرمایا, مہربانی فرمائی نا تے برتن بھی سارے بھر کے تے انہیں معبد نو اپنا جلوہ بھی دکھا کے سرکار چلے گئے مدینہ طیبہ. جس ویلے ہوئی نا شام تے ابو معبد دا باپ بکریاں لے کے گھر آیا تے ویکھدا ہے انج لگدا ہے جس نے ساڈے گھر کو آیا, سبحان اللہ. یعنی سرکار دا حسن اتنا سی کہ دیواریں تے بھی اکثر سرکار دا اور روشنیاں پہنی سن. انہیں آکھا لگدا ہے میرا گھر اج روشن روشن پہ لگدا ہے.
اے ام مابد تیری آنکھاں بھی میں مسرور پیاں لگ دیا نے، کوئی آیا سی؟ انہیں کیا ہاں آیا سی۔ سبحان اللہ۔ جس نے پہلا واقعہ کیتا ہے میں انہوں نے نا نہیں پوچھے سرکار حسنی انہاں سی گل ہی نہیں ہو سکی۔ ادھر بھی ام مابد نے نا سرکار تک کو نہیں پوچھا ہے، نہیں آگے کہ تو آئے ہو کتے دے رہنے والے، کوئی گل نہیں، بس حسنی ویکھدیاں رہیاں نے تے اپنے کولوں نا رکھ لیا، انہاں کیا ایک مبارک آئے ہیں، سبحان اللہ، یعنی برکت والا مبارک آئے ہیں۔ او دے آمن دے نال ہی ساڈے گھر وچ برکتاں ہو گئی نے، ویکھ ساڈے گھر وچ کوئی ایسا برکت نہیں جڑا دودھ نال پرچیا نہ ہوئے کہ وہ بچہ ہے نا جڑا مابد وہ بھی اندر امی ذرا گل سنا نا، جس ویلے سونے نے ہاتھ پھیریا سی، سونے نے جس ویلے بکری نے کان تے ہاتھ پھیریا سی تے بکری کس طرح جھنجری لے کے لڑائی لے کے اٹھی سی تے انج سمجھ لو روزانہ انہاں دے گھر وچ محفل میلاد، سبحان اللہ، سرکار دی گلاں تے ابو مابد آخدا کہ یہ کرم والی تو مینوں بھی بلا لینا سی، تو مینوں بھی بلا لندی، میں بھی سونے دا دیدار کر لندا، وہ جڑا مبارک ساڈے گھر آئے سی میں بھی انہوں ویکھ لندا۔ انہیں آکھیا مینوں اینی تے ہوش ہی نہیں رہی، میں بس انہاں دے حسن وچ ہی گھوم رہی ہاں تے ام مابد آندی ہے اے ابو مابد سن لو، وہ تے حسن انہاں دا پیار ہی نہیں ہو سکدا۔ انہیں آکھیا او جے اصول کی ہے بندہ دور ہوے تے سونا لگدا ہے، جیوں قریب آوے تے پھر اینا سونا نہیں لگدا، گھٹ سونا لگدا ہے۔ انہیں آکھا پر انہاں دی شان سی دور سن تے تاں بھی سونے لگدے سن، نیڑے آ کے سب سے زیادہ سونے لگدے، سبحان اللہ، قریب آ کے زیادہ خوبصورت لگ رہے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، این روزانہ سرکار کی گلاں ہوندیاں نے۔ انہیں آکھیا ام مابد سن لے، اگوں جے کدی سونا کرم فرما دے آ جے نا تے میں ہن دور بکریاں نہیں لے کے جانی، میں اپنے گھر دے نیڑے نیڑے ہی رہنا ہے، اپنی کلی دے نیڑے نیڑے ہی رہنا ہے تے جدوں سونا آوے مینوں ضرور بلا لئی۔ ہن جناب والا سرکار تے مدینہ طیبہ چلے گئے، ہن روزانہ گھر وچ سرکار دی گلاں ہوندیاں نے، محفل میلاد ہوندی ہے، سرکار دے جناب حسن دیاں گلاں ہوندیاں نے۔ ایک دن کی ہویا مدینہ طیبہ ماں پتر نا سودا صرف لین واسطے گئے، مابد تے اودی ماں ام مابد دوئے سودا صرف لین واسطے گئے نا تے انج گلی وچ گزردیاں نا بچے دی نظر ابو بکر صدیق تے پے گئی، سبحان اللہ، بچے جڑے ہوندے نے او بھی کمال دے ہوندے او گل تے او دے جناب ذہن وچ بھی پے گئی سی نا شکل حضرت ابو بکر صدیق دی تے سرکار دی۔ جس ویلے ابو بکر صدیق نو ویکھیا تے آکھدا امی او ویکھ مبارک دا ساتھی پہ جاندا ہے، سبحان اللہ، امی او ویکھ مبارک دا ساتھی جا رہا ہے۔ جس ویلے ام مابد نے تکیا انہیں آکھیا یا صاحب المبارک، سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ، یا صاحب المبارک، یعنی اے مبارک دے ساتھی پورا، اے مبارک دے ساتھی ادھر آؤ۔ جس ویلے آپ آئے نا تے آجے کہ این المبارک، سبحان اللہ، این المبارک، مبارک کتھے جے، مبارک کتھے جے؟ ابو بکر صدیق میں پریشان ہو گیا، بھی کدھر ہوئے پوچھتے ہیں پتہ نہیں پہ لگتا، وہاں نے یا صاحب المبارک این المبارک، اوہ مبارک دے ساتھی مبارک کتھے؟ فرمایا بھی کدھا پوچھ دیو پہ؟ انہاں کہا جنہ دے نال تسی ساڈے گھر آئے سی، سبحان اللہ، جنہ دے نال تسی ساڈے گھر آئے سی وہ کتے نے؟ ابو بکر صدیق فرماتے نے میں پھر جان گیا کہ سرکار دے بارے پوچھ رہے نے۔ آپ نے فرمایا آؤ نا میں حضور دی بارگاہ وچ لے، سبحان اللہ، ماں پتر نو سرکار دی بارگاہ وچ لے کے گئے، ملاقات ہوئی، انہاں آکھیا ساڈے مقدر ساڈے نصیب اج جاگ پے آج سانو تہاڈی پھر زیارت ہوگی، ملاقات ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیتا، اسلام پیش کیتا، انہاں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جس ویلے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اپنے گھر گئے نا واپس تے ابو مابد سی نا جڑا وہ جس ویلے شامی آیا تے پھر ویکھیا نا اج اکھاں پھر مسرور لگ گئی، سبحان اللہ، جنہ اکھاں نے سرکار نو ویکھیا ہوئے نا وہ خوبصورت ہو جاندی ہے، وہ مقدراں والیاں ہوندیاں نے، وہ نصیباں والیاں ہوندیاں نے۔
تے جڑے گلاں کردے نو ویکھیا جے نہیں عاشق نے اس تے بھی گل کیتی انہاں آکھیا جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں سمجھ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ان چیزاں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں وہ نہیں گلاں کردے چپ کر رہندے نے وہ نظارے پہ کردے نے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں اوے جنہ نہیں تکیا اوے جنہ نہیں تکیا او کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا تے رول دے نہیں جنہ نہیں تکیا او کرن گلاں وہ آکھن وچ ساڈے دی نماز اللہ سرکار ہے تے نہیں پتہ ہے تے نہیں پتہ جنہ نہیں تکیا او کا گلاں کردے نے کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا تے رول دے اکھاں مسرور ہو گئی نا ابو معبد پھر انہوں نے کیا لگتا ہے پھر آئے سن مبارک پھر آئے سی انہوں نے کیا جو او نہیں سن آئے اسی انہوں کو گئے آج او نہیں سن آئے اسی انہوں کو گئے سن اللہ اکبر کبیرہ پھر انہوں ساری گل بات اسی بھی وہ جنہوں نے اسی مبارک آگنے نا انہوں نے نائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ بھی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالی آکھیا سی وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہیں نصیر وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہیں نصیر ہزار بار پھر ادھر سے بہار گزری اللہ اکبر اینا سرکار کا حسن اینا خوبصورت چہرہ حسین تے جمیل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اور جبریل امین علیہ السلام ایک میں روحی بارگاہ چادر ہوئے سرکار نے فرمایا بھی جبریل دس نہ بڑا کچھ ویکھیا ہی میرے جہاں بھی سونا ویکھیا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیاں سارے کو گیا ہے سارے نبیاں کو گیا ہے جنت بھی ویکھیا جنتیاں بہارا بھی تکیاں نہیں حوروں کی ایمان بھی تکے نہیں ایک دس کو میرے جہاں بھی دیکھا ہی ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں